بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ اپنا درس شروع کریں گے. 37 نمبر باب ہے باب قول اللہ تعالی من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. پچھلے جو باب ہیں ان میں ہم نے پچھلا خاص طور پہ جو باب ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مومن بھائی کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کا تعاون کرنا یا مددگار رہنا اپنے دوسرے بھائی مسلمان کے لیے اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں، اس کے کیا نتائج ہیں اور اثرات ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم نے اسٹیپ وائز ڈسکس کیا. خاص طور پہ یعنی ایک دوسرے کا تعاون، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے سب سے اہم نتیجہ اور اثر تو اس میں یہ چیز ہے، یا یہ چیز اس میں واضح نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں قوت زیادہ ہوگی، اور جس کی ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے اس چیز کی ہمیں. اور یہی جو خلافات تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام شروع کیا، آپ مسلمانوں کو جوڑنا شروع کیا. اور اس کی شروعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے کی تھی. انصار و مہاجرین کا جو مواخات تھا اور جو ان کا بھائی چارہ تھا، اس سے شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا، سوچ ڈال دی کہ مل جانا ہے اور مل کے چلنا ہے. جتنی کامیابی مل کر چلنے میں ہوگی اتنی کامیابی ٹوٹ کر اور آپس میں پھوٹ ڈال کر چلنے میں نہیں ہوگی. اس لیے تقریباً آپ کہہ لیجئے 1100 سال تک یا 1000 سال کر لیں، 1000 سال تک اسلام دشمن قوتیں جو ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ ان کو کیسے توڑا جائے. مختلف خلافتیں تھیں، مختلف معاملات تھے. اموی خلافت جب صحابہ کرام تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت حسن، ان کی خلافت 6 ماہ کی تھی. اور اس کے بعد پھر خلافت آگے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوئی جو اموی خلافت کہلائی جاتی ہے. اس کے بعد عباسی اور اس کے بعد عثمانی. تو یہ چیز پریشان کر کے رکھا ہوا تھا اس چیز نے کہ مسلمانوں کو، کفار کو اس چیز نے پریشان کر کے رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح ان کے اندر پھوٹ ڈالی جائے. ان کا پوری دنیا میں جو حکم چلتا ہے، خلیفہ ایک بات کہتا ہے اور اس کی بات دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے. حالانکہ یہ آپس میں اگر دیکھیں تو آپس میں ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کرسی کے لیے. یہ نہیں ہے کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، نہیں، یہ بات بری بات تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے. بھائی نے بھائی کو مار دیا، کیوں؟ کیونکہ اگلی کرسی پہ مجھے ملے. یا جو باپ ہوتا تھا وہ ایک خاص بیوی کے بچوں کو چاہتا تھا کہ وہ آئے آگے، تو وہ کسی اور بیوی کے بچے جو تھے مروا دیا کرنا، یا پھر آپس میں جو ہے اختلافات پیدا کر دینا. اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. لیکن کفار کے خلاف ہمیشہ جڑ جایا کرتے تھے مسلمان، اس لیے کبھی توڑ نہیں پائے. اور اسی لیے یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ ان کو نہیں ختم کیا جا سکتا. ان کے لیے اب ایک علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، ان کو توڑا جائے آپس میں. جب توڑا جائے گا تو وہ مسلمانوں کی قوت ختم ہوگی. تو یہ اس کے بعد پھر حدود اور بارڈرز کا معاملہ اسٹارٹ ہوا، پاسپورٹس کا معاملہ اسٹارٹ ہوا، جس کو پھر لے کر مختلف ممالک اور مختلف جو اسٹیٹس ہیں اور وہ
فخر کرنا جی اچھا میرا فلانا پاسپورٹ ہے، یہ ہے وہ ہے یا فلانا ملک ہے، یہ چیز یہ سوچ ایکچولی یہ خرابی ایکچولی پیدا کی گئی. یہ کوئی وہ محمود اور بڑی ایسی چیز نہیں تھی جو جس کو کہا جائے کہ یہ کامیابی ہے، بلکہ یہ توڑا گیا مسلمانوں کو. اور یہی کام جو ہے وہ بر صغیر میں ہوا، جنرلی مسلمانوں کو توڑا گیا. جو برٹش تھا ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو جنرلی مسلمانوں کو توڑا گیا وہاں پر بھی. یہاں پر جو باب ہے اس باب میں اب ہمارے ساتھ جو باب ہے حدیث وہی ہے جو حدیث امام بخاری نے پچھلے باب کے نیچے بیان کی یا پچھلے باب کے ساتھ بیان کی کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اس کا کیا فضیلت ہے یا کیا احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کے متعلق. وہی حدیث اس باب کے نیچے ہے، لیکن اس میں سے امام بخاری نے ایک اور مسئلہ اخذ کیا ہے اور وہ ہے شفاعت کا مسئلہ. وہی بات ہے کہ آپس میں بھائی چارہ، آپس میں محبت اور آپس میں جڑ کے رہنا، تو اس میں شفاعت کا بھی معاملہ آتا ہے کہ جڑ کے رہیں گے تو ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی یا دل کے اندر اتنی نرمی پیدا ہوگی کہ اچھا کسی کو معاف کر دیا جائے. کسی کے لیے اگر کسی نے شفاعت کی ہے یا کچھ لوگ سوچیں کہ اچھا فلانا مسلمان بھائی ہے اس کو مسئلہ ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کے لیے میں شفاعت میں کروں جا کے اس کی. اب یہاں پر شفاعت سے مراد یہ نہ لیا جائے کہ یہاں پر شفاعت سے مراد گواہی ہوگا، گواہی ایک الگ چیز ہے. شفاعت اور گواہی کو مکس نہ کیا جائے، یہ دونوں ان دونوں کو الگ رکھا جائے. شفاعت کا شفاعت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص سے جا کر اپیل کی جائے، جیسے ہم کہتے ہیں اپیل کی جائے کہ اچھا فلانا آدمی ہے، اس کو مجھے پتا ہے اس کے متعلق یہ چیز ہے یا اس کو یہ پریشانی لاحق ہے، تو آپ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں یا اس کے معاملے کو دیکھیں جو بھی ہے. یعنی حکمران تک بات پہنچا سکتا ہے آدمی جس طرح بھی ہے. تو وہ ہے اس آیت کے اندر. اب یہ جو باب ہے امام بخاری نے جو باندھا ہے، اس باب کو امام بخاری نے آیت ہی بنا دیا ہے، یعنی آیت کو ہی باب بنا دیا. امام بخاری نے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال باب قول اللہ تعالی من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها. جو اچھی شفاعت، جو ایسے معاملے میں، نیک معاملے میں کسی کی شفاعت کرے گا، یعنی ایسی چیز میں شفاعت کرے گا جس میں اس کے مسلمان بھائی کو اس کا حق ملتا ہو یا نیکی کا معاملہ ہے، اس معاملے میں شفاعت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یکن لہ نصیب منہا، تو اس میں اس کا نصیب ہوگا، اس میں اس کا پورا حق ہوگا. یعنی اس کے اجر میں اور اس کے ثواب میں پورا پورا حق ہوگا، کیونکہ یہ بندہ وسیلہ بنا ہے اس نیکی کا، یعنی یا اس حق کا جو اس کے مسلمان بھائی کو ملا ہے. تو جو شخص وسیلہ بنا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو بھی اس کی نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً، اور جو شخص شفاعت کرتا ہے سیئۃ بری، یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے اس کا نصیب یا اس کا حصہ یا اس کا گناہ پورا پورا اس شخص کو بھی ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جی اچھا میں نے تو شفاعت بس کی ہے تو میں تو بری ہوں. نہیں، بری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیا ہے. حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے واضح انداز سے الگ کر دیا ہے. تو یہ وہ الگ کرنے والی ہی بات ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بڑے واضح طریقے سے، واضح انداز سے کہ جی اچھا اگر گناہ کا ساتھ دیا جائے گا تو پورا پورا اس کا گناہ اس شخص کو بھی ملے گا جس نے شفاعت کی. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر مقیتہ، نگہبان ہے یا حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی. یعنی یہاں پر وہی ہے کہ اگر کسی کا حق اس دنیا میں، اگر نیکی کی شفاعت ہے، اچھی شفاعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق دلایا جا رہا ہے یا کوئی نیک کام کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے کسی شخص میں، تو وہ معاملہ تو الگ ہے. اور اس معاملے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کی حفاظت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کی حفاظت کریں گے. وہ اجر و ثواب جو شفاعت کرنے والے بندے کی وجہ سے ایک بندے کو اس کا حق ملا یا وہ نیکی تک پہنچا،
وہ اجر شفاعت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو نیکی کی شفاعت کے صورت میں اس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ اب میں ایکچولی جو مقیت اللہ تعالیٰ نے آیت جس انداز سے ختم کی، اس مقیتہ کو میں جوڑ رہا ہوں پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے یا پیچھے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور جو جس نے بری برائی کے متعلق شفاعت کی، تو یہ ہے کہ اس نے کسی کا حق مارا یا گناہ کے معاملے میں شفاعت کی، جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حق کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس دنیا میں اگر کسی انداز سے کسی اور طریقے سے اس شخص کا حق اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے اس کو، اگر اس دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حق لوٹائیں گے، اور قیامت کے دن پھر مختلف انداز سے حق لوٹایا جائے گا، جیسے کہ آیات اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اعمال کے ذریعے قیامت کے دن پھر جو کسی کا حق ہوگا وہ پھر اعمال کے ذریعے ہوگا، اس کے نیک اعمال اس اگلے دوسرے بندے کو دے دیے جائیں گے، اور پھر اگر نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اس جو دوسرا آدمی ہے اس کے برے اعمال پہلے آدمی کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، جس آدمی نے حق مارا ہوگا، جس نے حق کھایا ہوگا، اس کے نام اعمال کے اندر جس کا حق ہوگا اس کے برے اعمال ڈال دیے جائیں گے اگر نیکیاں ختم ہو گئی۔ تو قیامت کے روز تو اس طرح کا معاملہ ہوگا شفاعت کا۔ اب آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے کفلن کی تفسیر کی ہے، اور اس میں امام بخاری فرماتے ہیں کفلن سے مراد نصیب یعنی حق، کسی کا حق یا کسی کا حصہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابو موسیٰ، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انہوں نے کفلینی، یعنی ایک آیت ہے اس کے اندر کفلینی کا ذکر ہے، سورۃ الحدید کی آیت ہے یہ کفلینی، اور کفلینی کا وہاں پر جو معنی ہے اس کا مطلب ہے اجر و ثواب، تو یعنی کفل کے معنی کے اندر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، کفل کا جو لفظ ہے اس کے معنی میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ اگر کسی شخص کے متعلق شفاعت کرنی ہے تو یہ بات واضح ہو، یہ بات مد نظر آپ رکھیں اس چیز کو کہ وہ شخص مسلمان ہو، کافر شخص کے متعلق شفاعت نہیں ہو سکتی، کافر بندے کے بارے میں شفاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر حقوق کا معاملہ ہے اور قاضی اگر طلب کرتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خود سے شفاعت کر لینا اور یہ چیز یہ ہے کہ کافر کے بارے میں شفاعت نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ بس اس میں یہ آتا ہے کہ ایک شفاعت تھی جو کسی کافر کے بارے میں کی گئی تھی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اپنے چچا کے بارے میں کہا تھا کہ میں شفاعت کروں گا اور میں بات کروں گا، لیکن اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئندہ یہ چیز نہیں کریں گے۔ ہاں سب سے کم گناہ یا سب سے کم عذاب جو ہے وہ جو ابو طالب ہیں ان کو دیا جائے گا، شاید یہ اس شفاعت کی وجہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن اس کے بعد کوئی شفاعت کسی کافر کے بارے میں نہیں ہوگی۔ حقوق کے معاملات ہیں ان معاملات کے اندر کی جائے گی، لیکن باقی جو معاملات ہیں ان کے اندر حدود وغیرہ کے معاملات اور اس طرح کے معاملات ان میں بالکل شفاعت نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ ایک عورت تھی، مخزومی عورت تھی، مخزوم بنو مخزوم بہت بڑا قبیلہ ہے، مخزومیہ عورت تھی، اس کے متعلق اس نے چوری کی، پکڑی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ جب یہ بات کی گئی کیا ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو لوگوں نے بات کی کہ اچھا یہ تو جو قبیلے کے لوگ ہیں کہ جی یہ تو بڑی عزت دار گھرانے کی ہے اور فلانا اور اس طرح کی بات ہے، تو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجئے۔ اس چیز کے بارے میں اب سب گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کون بات کرے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار کیا گیا۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی حضرت اسامہ بن زید سے، اس لیے صحابہ کرام ان کو حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لقب دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آگے ان کی پھر محبت، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، اور ان کے یہ بیٹے تھے حضرت اسامہ، اور ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی پلے بڑے، اور تو صحابہ نے پھر کہا کہ
یہ کام اسامہ بن زید کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ شفاعت کریں، انہوں نے جا کر بات کر دی، جس طرح لوگوں نے کہا کہ اسامہ جا کے بات کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں، بات کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ اذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، کہ اگر ان میں سے کمزور کوئی چوری کرتا تو اس پہ حد قائم کر دی جاتی۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، اور اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی اور کسی اونچے خاندان کا آدمی وہ چوری کرتا تو اس کے لیے شفاعت کی جاتی، اس کو معاف کروایا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے معروف الفاظ ہیں، آپ نے یہ بات کی، واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یا پھر ایک روایت ہے اس کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا لقطع محمد یدها، آپ نے اپنا نام خود لیا کہ اگر اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو محمد خود اس کے ہاتھ کاٹتا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ حدود کے معاملات کے اندر جہاں پر حدود آ جاتی ہے نا، کسی شخص پر حد قائم ہونی ہے، یہ حدود کے معاملات میں شفاعت نہ کی جائے۔ ہاں اگر کسی بندے نے جس شخص کا حق ہے، جس کی وجہ سے حد قائم کی جا رہی ہے، وہ بندہ خود معاف کر دے تو اس شخص کے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن شفاعت نہ کی جائے کہ جی اچھا جائیں اس بندے کو جا کر کہیں کہ جی آپ معاف کر دیں ہمارے بندے کو، اور یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے حدود کے معاملات کے اندر۔ ہاں اگر وہی بات ہے کہ کسی کا حق کوئی مومن شخص ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے بابت اگر شفاعت کی جائے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن شفاعت کی جو کچھ شروط ہیں، جو ویسے ہی شفاعت یعنی قیامت کے روز جو شفاعت ہوگی اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ خاص شروط اور علماء نے بھی کچھ شروط بیان کی ہے کہ جو شفاعت قیامت کے روز ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کریں گے، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے شفاعت کرنے کی، جیسے کہ حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، یا کچھ اور لوگ ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ لوگ شفاعت کریں گے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لانے کے لیے۔ تو اس میں بھی یہ ایک عام چیز نہیں ہے، یعنی کہ ہر بندے کو بنا کسی شرط کے یا بنا کسی کنڈیشن کے اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے، نہیں، اس میں بھی کنڈیشنز ہیں، اور وہ کنڈیشنز جو ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، جس شخص کو اللہ کی اجازت ہوگی وہ شخص شفاعت کرے گا، بنا اللہ کی اجازت کے کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اور یہاں پر وہی بات ہے پھر عقیدہ جو توحید کا عقیدہ ہے، جس کے اندر لوگ شرک کرتے ہیں اس مسئلے کے اندر کہ جی فلانا آدمی شفاعت کروا دے گا اور فلانا آدمی بخشوا لے گا اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر کے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن سب سے پہلے ہے، مقدم ہے، اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی۔ جس شخص کے بارے میں شفاعت کی جا رہی، جو شخص شفاعت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی اس شخص کے متعلق، اور پھر جس شخص کے بارے میں شفاعت کی جا رہی ہے اس شخص کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ تو یہ کچھ کنڈیشنز ہے، یعنی یہ شفاعت کا معاملہ قیامت کے روز بھی ایسے ہی نہیں ہوگا، اس لیے دنیا کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا معاملہ ایسے بالکل بے لگام سے نہیں چھوڑا کہ جو چاہے جس کے متعلق چاہے جیسے بھی چاہے شفاعت کر دے۔ حدیث میں اب یہ حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسامة عن أبي بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، یہ جو خاندان ہے اس کے متعلق پچھلی دفعہ بھی اس بارے میں ذکر کیا کہ بردہ اور ابو بردہ یہ والد اور بیٹے ہیں، اور اس کے بعد ابو موسیٰ جو ہے یہ دادا ہے ابو بردہ کے، اور یہ تمام قاضی رہ چکے ہیں۔ تمام حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور حضرت عثمان دونوں کے لیے، ان دونوں کے زمانے میں ان کے لیے قاضی رہے بصرہ میں۔ ابو بردہ جو ہے یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوفہ میں قاضی رہے، اور جو برید ہیں
ان کی بھی برید ان کی بھی کنیت ابو بردہ ہی ہے، برید جو بیٹے ہیں ان کی بھی کنیت ابو بردہ ہے، یہ بھی قاضی رہے، اور ان کی یہ بھی غالباً بصرہ میں یا بصرہ میں یہ قاضی رہے، تو یہ اس خاندان کے متعلق آتا ہے کہ یہ قاضیوں کا خاندان ہے سارا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا اتاہ السائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سوالی آتا، او صاحب الحاجتی، یا کوئی حاجت مند آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اشفعوا فلتؤجروا، شفاعت کرو اس شخص کے بارے میں، فلتؤجروا، اور اجر پاؤ، یعنی یہ آدمی سوالی ہے، پوچھنے آیا ہے، اس کے بارے میں کوئی شخص کوئی چیز جانتا ہے تو وہ شفاعت کر دے، فلتؤجروا، تو اجر پاؤ اس شفاعت کا، یعنی اس شفاعت کے نتیجے میں اس کا اجر پاؤ۔ وہی بات ہے کہ نیکی کے معاملے میں شفاعت ہوگی، برائی کے معاملے میں، کسی ظلم کے معاملے میں کسی کا حق مارا جا رہا ہو، اس معاملے میں شفاعت نہیں ہوگی، اس معاملے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ وہ مخزومیہ عورت کے بارے میں، جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے شفاعت کی، اس میں کیا تھا کہ حد تھی اور کسی کا حق مارا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ یہاں پر یہ شخص حاجت مند ہے، اس کی اپنی کوئی حاجت ہے، تو یہاں پر شفاعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بلکہ توجہ دلائی اس چیز کی طرف کہ شفاعت کرو، اور پھر یہاں پر علماء نے ایک بڑی خوبصورت چیز بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ آ، جس شخص کی پہنچ ہو کسی اونچے رتبے والے شخص تک، اور کسی آدمی نے پہنچ نہ ہو اس اونچے رتبے والے آدمی تک، اور وہ پہنچ نہ سکتا ہو، تو وہ آدمی درمیان میں وسیلہ بنے شفاعت کا، یعنی وہ اس امیر تک اس آدمی کی بات پہنچائے، یا اس خلیفہ تک، یا جو حاکم ہے یا جو رئیس ہے جو بھی ہے، اس تک بات پہنچائے جس کو پتا ہو کہ اچھا میں یہ کر سکتا ہوں، اور اس شخص کو حاجت ہے، یا اس شخص پر ظلم ہو رہا ہے، اس شخص کا حق مارا گیا ہے، تو اس شخص کے متعلق وہ بندہ شفاعت کرے، کیوں؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر عطا کریں گے۔ یہ معاملہ صرف احسان کا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ جی اچھا میں کیوں شفاعت کروں، اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل دنیا فائدے کے لیے صرف رہ گئی ہے، اس لیے ہر بندہ اپنے معاملات کے اندر فائدہ دیکھتا ہے، جہاں پر ایون نیکی کے بھی معاملات، جہاں پر فائدہ نہ نظر آ رہا ہو، نیکی کا معاملہ ہو، ہٹ جاتے ہیں وہاں سے، اچھا ٹھیک ہے نیکی وہ ٹھیک ہے، بعد میں کریں گے اس کو، یا اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم نے حقیر نہیں سمجھنا، ہم نے احسان کرنا ہے، کیوں؟ اس احسان کے بدلے ایک معاشرہ، ایک بڑا اسٹرانگ اور بڑا قوی معاشرہ، بڑا طاقتور معاشرہ بنے گا، مسلمانوں کا ایک طاقتور معاشرہ بنے گا، اور وہ طاقتور معاشرہ پھر ہر چیز کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے چلے گئے کہ یہ آداب اور یہ چیزیں ہیں، ان کو اختیار کرتے جاؤ، ایک ایک کر کے اختیار کرتے جاؤ، دیکھو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی عطا کرتا ہے، آخرت کے لیے تو ویسے ہی کامیابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے میں رکھی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر یہ اخلاق اور عادات، ان کو اپنانا، ان کو اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کامیابیاں اس دنیا کے اندر ہی اس کا نتیجہ دکھانا شروع کرتے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا وَلْيَقْضِ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کوئی حکم کریں یا کوئی کسی امر کو پورا کریں، علی لسان رسولہ ما شاء، اپنے نبی کی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے۔ یعنی یہ بات ہے کہ وہی ہے کہ کوئی بندہ شفاعت کرے گا کسی شخص کے متعلق تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے، پورا کر دیں گے اس چیز کو، یا وہ حق ہے یا جو بھی چیز ہے جو حاجت ہے اس بندے کی، اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے اس حاجت کو۔ اگلا باب ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں باب لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا،
اب یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک مختلف سائڈ کی طرف جا رہے ہیں، ایک مختلف جہت آپ امام بخاری رحمہ اللہ نے اب اختیار کی. اب امام بخاری کسی اور انداز سے ایک دوسری چیز کو دوسرے مختلف قسم کے آداب ہیں، کلام کے آداب، بات کرنے کے آداب اور لوگوں کے عادات، اس چیز کی طرف اب امام بخاری رحمہ اللہ جا رہے ہیں. اس سے پہلے تو لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کے متعلق فلانے کے ساتھ معاملہ، فلانے کے ساتھ برتاؤ، اب کلام کے اندر اور اس طرح کے معاملات کے اندر جو آداب ہیں ان کی طرف امام بخاری آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحشن بد کلام تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بری بات نہ نکلتی، ولا متفحشا، متفحش کہتے ہیں جو بہت زیادہ بد زبانی کرے، اس میں بس مبالغہ ہے، بد زبانی کے متعلق مبالغہ ہے، یعنی جو بندہ گالی گلوچ سے بھی بہت زیادہ آگے چلا جائے وہ متفحش شخص ہوتا ہے. فاحش تو وہ ہے جو ویسے ہی بد زبان شخص ہو، اور متفحش جو ہے جو بہت زیادہ بد زبان ہو. تو یہ ایک طرح سے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا، اور یہ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان جو ہے، اس کا اخلاق اور اس کا معاملہ اس دنیا میں اس طرح کا ہونا چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے انسان جتنی بھی پریشانی میں ہو، جتنی مشکل میں یا مصیبت میں ہو. مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وجہ سے دی گئی نا کہ پریشانیاں اور مصائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں کسی کو نہیں پہنچے، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش بری بات کہنے والے تھے، اور نہ ہی کوئی گالی گلوچ کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اصل میں اس طرح کا کلام اور اس طرح کی بات انسان اکثر پریشانی میں ہی کرتا ہے. تو آپ کی مثال اسی لیے دی جا رہی ہے کہ آپ سے زیادہ تو کسی کو پریشانی اس دنیا میں پہنچی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل نہیں استعمال کیا. تو ہم قدر استطاعت جتنا ہو سکے اس چیز پر عمل کریں. اب حدیث بیان فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل أنه قال سمعت مسروقا. ابو وائل فرماتے ہیں کہ میں نے مسروق بن اجدع رحمہ اللہ سنا، کہتے ہیں قال عبد الله بن عمرو وحدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق أنه قال دخلنا على عبد الله بن عمرو. یہ عبداللہ بن عمرو جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جن کو فاتح مصر کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ان کے درمیان عبداللہ بن عمر جو ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص اور ان کے والد عمر بن عاص جو تھے، ان دونوں کے درمیان 12 سال کا فرق تھا. یہ عبداللہ بن عمر جو تھے صرف 12 سال چھوٹے تھے اپنے والد سے، یعنی یہ ان کے والد کی جلدی شادی ہو گئی ہوگی، اور اسی وجہ سے اتنا فرق ہے ان کا اور ان کے والد کے درمیان عمر میں. کہتے ہیں حین قدم مع معاویہ الى الکوفہ، کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوئے جب حضرت عبداللہ بن عمر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفہ میں تشریف لائے. فذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. یعنی یہ تھا کہ جنرل آپ ان کی مجالس ہوتی تھی، مجالس میں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے، یعنی کسی کو کچھ سکھانا، کچھ بتلانا، کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات. کہتے ہیں فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام میں نہ تو بد زبان تھے نہ گالی گلوچ کرنے والے تھے. وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اخیرکم، تم میں سے سب سے بہتر، سب سے خیر والا، احسنکم خلقا، بہترین اخلاق والا شخص ہے. سب سے خیر والا آدمی تم میں سے کون ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے.
لیکن یہ بات ہے کہ ایمان سے مقدم نہ کیا جائے، یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ایمانیات سے بھی مقدم کر دیتے ہیں۔ ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور جو شخص بدیع اللسان یا بد زبان ہے اس کا تو گناہ ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب وغیرہ ہے جو بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ گناہ بھی رکھا ہوا ہے، مغفرت اس کی اللہ تعالیٰ پر ہے۔ لیکن جو حسن خلق ہے یہ بہترین عادات میں سے ہے، یہ قربات میں سے ہے، یعنی آپ کا ایمان مکمل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے اندر حسن خلق نہیں ہے یا اچھا اخلاق والا نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ کہیں گے کہ ایمان اس کا ناقص ہے، لیکن حسن خلق ایمان سے آگے نہیں ہے، ایمان سے مقدم نہیں ہے، یعنی بنا ایمان کے حسن خلق انسان کو کبھی جنت میں نہیں لے کے جائے گا، جنت میں انسان کو ایمان ہی لے کر جائے گا۔ اسی طرح یعنی بہت سارے اور نیک اعمال ہیں، یا جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے افضل اعمال ہیں، ان میں آپ مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی نا، جیسے کہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون بہانا یہ سب سے افضل اعمال میں سے ہے، یعنی ایک حدیث میں تو اس طرح بھی آتا ہے کہ سب سے افضل عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون بہایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو مختلف اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل انسان کو کرواتے ہیں، یا جن کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے، یعنی اچھے انداز سے ان تمام میں سے کوئی ایک ہی اختیار کر لے، یعنی ان تمام اعمال کو ایز اے آپشن آپ اپنے ذہن میں رکھیں نا، کہ یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ان میں سے کوئی ایک ہی اختیار کر لیں۔ مطلوب تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اختیار کیا جائے، اگر تمام کو نہیں کر سکتے ایک ہی کو اختیار کیا جائے، اور پھر نیکی جو ہے وہ دوسری نیکیوں کو ویسے ہی انسان کو دوسری باقی نیکیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، تو ان نیکیوں کی طرف آیا جائے تاکہ باقی جو نیکیاں ہیں جو انسان یہ سمجھتا ہے یا جو ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ مشکل ہوں گی میرے لیے کرنا، وہ اپنے آپ آسان ہو جاتی ہے، وہ ان نیکیوں پر عمل کرنا، ان اعمال کو کرنا وہ اپنے آپ آسان ہو جاتے ہیں۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی احادیث اسی باب کی ہیں، 3 احادیث اور ہیں اس باب کی، تو انشاءاللہ ان کو اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت صوابا فمن الله وإن خطأ فمني والشيطان واستغفر الله إنه كان غفارا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔